اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی آڈیو میں ہم نے قربانی کی فضیلت اور اس کی تعریف کا بیان سنا تھا۔ آج کی آڈیو میں ہم بات کریں گے قربانی کی شرعی حیثیت سے متعلق، یعنی قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، اور یہ کب واجب ہوتی ہے، کن صورتوں میں واجب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس آڈیو میں اس سلسلے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، قربانی کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی فقط سنت و نفل ہوتی ہے۔ اب یہ قربانی کے وجوب قربانی کے 4 اسباب ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ انسان قربانی کرنے کی منت مانے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے قربانی یا ایک جانور ذبح کرنے کی منت مانتا ہوں، یا مجھ پر اللہ کے لیے ایک جانور کی قربانی لازم ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہے، اور یہ صرف دل میں نہ کہے بلکہ ان الفاظ کا تلفظ کرے، اور اسے علماء نے اس طرح بیان کیا کہ اگر مکمل خاموشی ہوتی تو اور یہ شخص یہ الفاظ کہتا تو اس کے کانوں میں آواز پہنچ جاتی، جب اس انداز سے وہ منت مانے گا تو یہ قربانی اس پر لازم ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ غنی ہو یعنی مالدار ہو یا فقیر ہو، چاہے قربانی افورڈ کر سکتا ہو یا نہیں کر سکتا ہو، جب بھی اس انداز سے الفاظ کہے گا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ دوسرا سبب قربانی کے وجوب کا ہے حج، لیکن حج 3 اقسام کا ہے، جس میں سے حج قران اور حج تمتع۔ یہ جو حج ہے اس کی شکرانے کے طور پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، اور اس میں جب کوئی شخص اگر حج پر ہو اور وہ صاحب نصاب ہو تو اس کی جو عام طور پر قربانی ہے وہ علیحدہ ہے، اور یہ جو شکرانے کی قربانی ہے یہ علیحدہ ہے۔ تو یہ جو 2 قسم کے حج ہیں، حج قران اور تمتع، اس پر شکرانے کے طور پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، اور اس میں بھی غنی اور فقیر برابر ہیں، چاہے کوئی مالدار ہو یا فقیر ہو، دونوں پر لازم ہوتی ہے۔ اب اس میں وہ دیگر احکام تفصیل طلب ہیں کہ کوئی اگر یہ قربانی نہ کر سکے تو اس کا کفارہ کیسے ادا ہوگا، وہ حج کے احکام میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو سبب ہے وہ ہے وجوب کی شرائط کا پایا جانا، یعنی عام طور پر جو آپ یہ جو عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اگر شرائط پائی جائیں تو کب یہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کی بنا پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی آگے سنیں گے۔ اور چوتھا سبب ہے قربانی کی نیت سے جانور خریدنا۔ یہ صرف شرعی فقیر کے متعلق ہے، یعنی یہ جو تیسرا سبب تھا کہ وجوب کی شرائط کا پایا جانا، کہ انسان مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، مقیم ہو، یہ مالدار شخص کے لیے ہے، کیونکہ اس میں صاحب نصاب کی شرط آ گئی، اس لیے جو مالدار ہے صرف اس پر قربانی لازم ہوتی ہے، فقیر پر نہیں ہوتی۔ لیکن وجوب قربانی کا چوتھا سبب یہ ہے کہ کوئی شرعی فقیر یعنی جس پر قربانی لازم نہیں ہوتی، وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لے تو اب اس پر اسی جانور کی قربانی لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پر شریعت نے قربانی لازم نہیں کی تھی، لیکن اس نے جب اپنے پاس سے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اب وہ جانور مخصوص ہو گیا، اور اب اسی مخصوص جانور کی قربانی اس فقیر پر لازم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی مالدار شخص ہے اور وہ قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدتا ہے تو پھر وہ اس جانور کو بیچ بھی سکتا ہے اور کوئی اور جانور بھی خرید سکتا ہے، کیونکہ اس پر اصلاً قربانی لازم تھی اپنے مالدار ہونے کی وجہ سے، نہ کہ جانور خریدنے کی وجہ سے۔ اس لیے اگر وہ جانور کو کسی بھی وجہ سے تبدیل کر دے، پہلے بکرا خریدا پھر کسی وجہ سے بیچ دیا، یا گائیں تبدیل کر دی، تو مالدار کے لیے تو جائز ہے، لیکن جو فقیر ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے جب جانور خریدا تو اس سبب سے اس پر قربانی لازم ہو گئی۔ تو یہ 4 اسباب ہیں قربانی کے وجوب کے۔ اب یہ جو تیسرا سبب تھا جو میں نے بیان کیا کہ ان عید کے 3 دنوں میں کچھ شرائط کا پایا جانا کہ جس کی بنا پر ایک مالدار شخص پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، اس کی فرداً 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونا ضروری ہے قربانی لازم ہونے کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا تو جتنی زندگی کے سال اس کے حالت کفر میں گزرے، اس کی قربانی کا کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف مسلمان پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل و بالغ ہونا، یعنی وہ شخص عاقل و بالغ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجنون ہے، اگر کوئی شخص پاگل ہے یا کوئی نابالغ ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، شریعت اس پر قربانی لازم نہیں کرتی، اور نہ ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ وہ، یا نہ والد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی قربانی کرے، بلکہ یہ صرف ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے بہت مال دیا ہے تو اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، اور بلوغت کی عمر کم از کم لڑکی کے لیے شریعت نے 9 سال قرار دی ہے، لڑکے کے لیے 12 سال۔ 9 اور 12 کے بعد
جب بھی بلوغت کے آثار ظاہر ہو جائیں انہیں بالغ قرار دیا جائے گا، اور اگر بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہوں تو 15 سال کی عمر کے بعد لڑکا اور لڑکی دونوں کو بالغ کے حکم میں لیا جاتا ہے۔ تو یہ دو شرائط ہیں قربانی لازم ہونے کی۔ اس کے علاوہ دیگر 2 شرائط ہیں، ایک ہے مالک نصاب ہونا اور چوتھا ہے مقیم ہونا۔ تو اس پر ہم انشاءاللہ اگلے آڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔